والسلام وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا أكرمكم عند الله أتقاكم الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج إنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم إنه له وجاء أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ شانوں کا بے پناہ فضل و کرم اس کا احسان ہے نہ ہم تمام کو اس دین کی بات کہنے اور سننے کے لیے جمع فرمایا. دوستو، جیسا کہ قرآن کریم کی آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک مرد ایک عورت سے انسان کو پیدا فرمایا ہے. انا خلقناکم من ذکر وانثی جعلناکم شعوبا وقبائل، کہ تمہارے درمیان میں قبائل بنائے اور تمہارے الگ الگ جو ہے پہچان بنائی ہے، سب ایک ہی نسل سے، لیکن لوگوں کے قبائل کے اعتبار سے اور خاندانوں کے اعتبار سے ان کے الگ الگ جو ہے شعبے ہیں، تاکہ ان کی پہچان ہو سکے، لتعارفوا، تاکہ ان کی پہچان ہو سکے. اور دوستوں کو اور یہ ساری چیزیں صرف دنیاوی چیزیں ہیں. آخرت میں اللہ رب العزت والجلال کے یہاں جس بات کا اعتبار ہے وہ اگلا جملہ ہے. وہ یہ کہا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ یاد رہے یہ بات کہ یہ صرف دنیا کی پہچان کے لیے ہے، تاکہ تمہیں الگ الگ قبیلے ہیں، الگ الگ جو اسی طریقے سے خاندان ہیں، یہ پہچان کے لیے ہے. لیکن رب الجلال کے یہاں کیا ہوگا؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ رب العزت والجلال کے یہاں تو سب سے زیادہ محترم معزز وہ ہوگا جو سب سے زیادہ تقوی والا ہوگا. وہاں تقوی کے اعتبار سے جو ہے لوگوں کے درجات میں بڑھوتری ہوگی اور کمی ہوگی، جو بھی کچھ ہوگا وہ درجات میں بڑھوتری اور کمی وہ صرف تقوی کے اعتبار سے ہوگی کہ اعمال کتنے لے کر کے آیا ہے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے فرمان کے اوپر کتنا چل کر کے آیا ہے. اس بات سے دوستوں کو اللہ رب العزت والجلال کے یہاں درجات ملیں گے. تو یہ جو چیزیں ہیں کہ تمہارے جو قبائل ہیں وہ ساری چیزیں دنیاوی چیزیں ہیں، لیکن اس دنیاوی زندگی میں جب انسان جب رہے گا، لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، سماج میں رہتا ہے اور اسی طریقے سے لوگوں کے درمیان میں رہتا ہے، اپنے کنبے قبیلے خاندان سب کو لے کر کے چلتا ہے، تو اس کے لیے ضروری چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ ان ساری چیزوں کو لے کر کے وہ چلے. دین ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ہے جنگل پہ جا کر کے کسی درخت کے نیچے جا کر کے اللہ اللہ کہہ کر کے زندگی گزار دے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایسا دین لے کر کے نہیں آئے، بلکہ تمام لوگوں کے ساتھ رہ کر، کاروبار کے ساتھ رہ کر، ماں باپ کے ساتھ رہ کر، بیوی بچوں کے ساتھ رہ کر کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی کامیابی. ایک امتی ہونے کے اعتبار سے اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے تو اس طریقے کے اوپر چلے جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اور آپ کی کامیابی کے لیے لے کر کے آئے. تو جس طریقے سے انسان جو ہے چھوٹا ہے، ابھی بچپنا ہے، لڑکپن ہے، پھر اس اعتبار سے رسولوں کو بڑا ہوا، پھر جو ہے یہ ابھی اکیلے پن میں بڑا ہوا، لوگوں کے ساتھ رہتا تو ہے لیکن ابھی اکیلا ہے، آگے پیچھے ماں باپ ہے. لیکن جیسے جیسے جب یہ بڑا ہوگا اس کی زندگی میں الگ الگ مراحل آتے ہیں، مالداری، تندرستی، ان چیزوں کے اعتبار سے، بیماری اور تندرستی کے اعتبار سے، اور اسی طریقے جیسے جیسے دوستوں آگے بڑھے گا اب اس کی شادیوں کے مسئلے ہوں گے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نکاح کو آسان بناؤ، نکاح کو آسان بناؤ، اور اتنا آسان بنانا کہ زنا کرنا مشکل ہو جائے. زنا کو مشکل ہونا چاہیے اور نکاح کو آسان ہونا چاہیے. لیکن ہمارے زمانے میں نکاح کو رسم و رواج میں اتنا زیادہ گھیرا ہوا ہے، اتنا زیادہ گھیرا ہوا ہے کہ نکاح مشکل ہو گیا ہے اور زنا آسان ہو گیا، جبکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے. یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سبق کے خلاف ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نکاح کو آسان بنا، جو ہے نکاح جتنا آسان ہو، جتنے رسم و رواج سے ہم پاک رہیں گے اتنا زیادہ ہر طبقے کا آسانی کے ساتھ وہ نکاح کر سکتا ہے. لیکن بڑے طبقے کے لوگ اور اس طریقے سے یعنی وہ اس طرح ہے کہ نکاح کے رسم و رواج میں اتنا زیادہ گھرا ہوا ہے کہ ہر ایک کو پورا کرنا ضروری ہے. ساری چھوٹی سے لے کر چھوٹی رسم اور بڑی سے بڑی رسم کو پورا کرنا ہر حال میں ضروری ہے.
چاہے جس طریقے سے بھی ہو، مکان بیچنا پڑے، کھیت کھلیان کو بیچنا پڑ جائے، اور کہیں سے سودی وغیرہ قرض جو ہوتے ہیں ان ساری چیزوں کو لے کر کے، لیکن یہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے کوئی چیز چھوٹ نہ جائے، کہیں ہمارا نام جو ہے ادھورا نہ رہ جائے، دوستوں ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نہیں ہے۔ بہت سارے فوائد ہیں نکاح کے، لیکن انسان کو چاہیے کہ وہ جو ہے اس اعتبار سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نے جو ہمیں جو سبق دیا ہے اس سبق کے اعتبار سے دوسروں کو چلیں گے تو کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ زندگی میں برکت عطا فرمائیں گے، صحت و تندرستی عطا فرمائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ دوستوں کو کیا ہوگا، رزق میں برکت ہوگی۔ ہم کاروبار میں اس لیے نہیں جاتے ہیں کہ مال کمائیں، ایسا نہیں، بلکہ کاروبار میں اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے اعتبار سے جائیں گے تو کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ تھوڑا مال دیں گے، لیکن اس مال کی برکت اگر ہمیں حاصل ہو گئی تو پھر کیا ہوگا، مال تھوڑا ہو یا زیادہ ہو اس کی ہمیں پرواہ نہیں ہے، بس مال کے اندر جس مال میں اللہ رب العزت والجلال نے برکت کو رکھا ہے بس وہ مال ہمیں چاہیے۔ اور وہ مال دوستوں کو کیسے ملے گا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کر کے نہیں ملے گا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا پڑے گا، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی اس کے فرمان کے ماننے کے اندر ہے، کہ جس بات کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے چاہتے ہیں، جس طرح کی زندگی چاہتے ہیں کہ ایمان والا ہمیشہ پاک رہے، پاک صاف رہے، اور اس اعتبار سے ہلکا پھلکا رہے، اس کے معاملات صاف ہو، نہ اس کا کسی کے اوپر کچھ لینا ہو، نہ کسی کا اس سے کچھ لینا دینا ہو، اس اعتبار سے دوستوں ایک سادگی والی زندگی گزارے گا، اللہ تعالیٰ بہترین زندگی کے اندر جو ہے برکت عطا فرمائیں گے، حیات طیبہ عطا فرمائیں گے، اور خوشگوار زندگی اس کی پیدا ہوگی۔ خوشگوار زندگی دوستوں اس طرح کے ماحول کے اندر خوشگوار زندگی اور حیات طیبہ اور اس طرح کے دوستوں چین اور سکون والی زندگی گزارنا ایک بہت بڑی چیز ہے، لیکن اس سے پہلے قناعت اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھروسہ کرنا، ایسا بھروسہ کرنا جیسا بھروسہ کرنے کا حق ہے۔ بے شمار فوائد ہیں، لوگ نکاح کے اوپر جو ہے دوسروں اعتماد کریں، دوسری جو چیزیں ہیں ان ساری چیزوں کے اوپر اعتماد کرنا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سبق نہیں ہے۔ نکاح کا سب سے بڑا دوستوں کو فائدہ یہ ہے کہ اس سے رزق میں برکت ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آئے، انہوں نے کہا کہ میں جو ہے بہت تنگدست ہوں، میرے پاس کوئی مال نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ نکاح کرنا، میرے پاس تو کچھ بھی چیز نہیں ہے، میں کیسے نکاح کر لوں؟ کہ نہیں ٹھیک ہے آپ نکاح کر لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو بہرحال ماننا ہے، گئے نکاح کر کے آئے لیکن پھر بھی کچھ نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ فرمایا کہ پھر جاؤ جو ہے نکاح کر لو، پھر انہوں نے نکاح کر لیا، 2 نکاح ہو گئے، پھر اس کے بعد تیسرا نکاح کر لیا، پھر 14 نکاح کیا۔ ایک مسلمان اپنے نکاح کے اندر 4 بیویوں کو رکھ سکتا ہے، تو چوتھی جو بیوی آئی ہے وہ اپنے ساتھ برکت کو لے کر کے آئی۔ تو جو بھی جو ہے قرآن کریم کے اندر آتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر رہنے والی کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جس کا رزق رب ذوالجلال کے اوپر نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے زمین پر رہنے والی ہر چیز، جتنے بھی مخلوقات ہیں انسانوں سمیت، ہر ایک کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لے رکھا ہوا ہے۔ اگر رزق کا ذمہ کسی انسان کے ذمہ ہو تو دوستوں لوگوں کا حال کیا ہے، ہم سب اچھی طرح سے جانتے ہیں، بھوکے لوگ مر جائیں لیکن ایک گھونٹ پانی کسی کو نصیب نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے رزق کا ذمہ، پانی کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لے رکھا ہے۔ یہاں سے راستہ بند ہوا کہیں اور سے اللہ تعالیٰ راستے کھول دیتے، اور لوگوں کو اپنی زندگیوں کے تجربات میں چیزیں حاصل ہوتی رہتی، لوگوں کو تجربے ہوتے رہتے ہیں، کہیں کی بہت زیادہ بھروسہ کر کے رکھا تھا لیکن کیا ہوا، ایسے موقع پر وہاں سے دوستوں کو راستہ بند ہوا جس وقت میں اسے سب سے زیادہ ضرورت تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے بڑی ذات عالی ہے، ایسی جگہ سے اللہ تعالیٰ نے راستہ کھولا کہیں سے اس کو وہم و گمان بھی نہیں تھا۔ یہ کیا ہوا، پھر انسان برجستہ کہتا ہے کہ کہیں نہ کہیں میری کوئی ایسی نیکی کام آ گئی ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آج میرے بند راستے کو کھول دیا۔ ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ یاد آتے نہیں آتے؟ ہاں یہ ہے کہ اللہ رب العزت والجلال کی ذات عالی سب سے بڑی ذات ہے، اللہ تعالیٰ کے اوپر ہمیں بھروسہ کرنا ہے ہر موقع کے اوپر، تندرستی ہو اور اسی طریقے سے فراوانی ہو، تندرستی کے اندر ہر ایک یاد کرتا ہے لیکن فراوانی کے اندر یاد کرنا یہ جو ہے محبت کی علامت ہے، رب ذوالجلال سے ڈر کی علامت ہے۔ اللہ رب العزت والجلال سے بندہ ڈرتا ہے تو فراوانی ہے، تندرستی ہے، مالداری ہے، بیماری ہے اور اسی طریقے سے صحت یاب ہے،
ہر حال کے اندر بندہ اللہ رب العزت والجلال کو نہیں بھول سکتا ہے. کیا ہوا کہ آج میں جو ہے صحت مند ہوں اور اسی طریقے سے مالدار ہوں، لیکن کل کا مالک جو ہے رب ذوالجلال ہے. کہ کل کا میرا کیا ہوگا اللہ رب العزت والجلال اچھی طریقے سے جانتا ہے. تو دوستوں، نکاح کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ رزق میں برکت ہوتی ہے. کبھی گھبرانا نہیں چاہیے کہ یہ کیا کر لوں گا، اس طریقے سے جو بچے کے کیسے کیا ہوں گے. نہیں، جو بھی بندہ آئے گا، جو بھی آپ کے گھر میں مہمان آئے گا، اس کا رزق رب ذوالجلال کے ذمے میں ہے. اگر وہ ہمارے گھر میں کسی مہمان کو بھیج رہا ہے تو رزق بھی تو لے کر بھیج رہے. ہماری محنت سے، ہماری محنتوں سے، ہماری کمائی سے اتنا نہیں ہوتا ہے. جب تک رب ذوالجلال کا رحم و کرم ہمارے اوپر نہیں ہوگا، دوستوں، ایک لقمہ ہمارے گھر میں نہیں آ سکتا، ہمارے گھر کا دیا نہیں جل سکتا ہے. لیکن اللہ رب العزت والجلال کا رحم و کرم اتنا ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو بھوکا نہیں سلاتا ہے. ایک پرندہ ہے، اس کا رب ذوالجلال کے اوپر اتنا زیادہ بھروسہ ہے کہ صبح سویرے جو اپنے گھونسلے سے وہ نکلتا ہے تو کیا ہو، وہ خالی پیٹ ہے، لیکن جب شام کو لوٹتا ہے تو بھرے پیٹ لوٹتا ہے. یہ کہاں سے بھروسہ ہے؟ اس کو کیا معلوم، اس کو کوئی کمائی نہیں ہے، اور اسی طرح اس کا کوئی جو کاروبار نہیں ہے. ان سارے انسانوں کو چھوڑ کر جانور اتنے بے شمار جانور ہیں، لیکن کسی نے کوئی کاروبار دیکھا ہے؟ نہیں. یہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت والجلال کے اوپر بھروسہ اتنا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بھوکا نہیں سلائیں گے. تو دوستوں، یہ چیز ہے کہ کسی بھی حال کے اندر لوگوں کو اللہ رب العزت والجلال کے اوپر بھروسہ اور اعتماد کامل ہونا چاہیے. اور اس حال میں جبکہ انسان اشرف المخلوقات ہے، انسان کیا ہے؟ اشرف المخلوقات ہے. تو اشرف المخلوقات ہونے کے اعتبار سے جب ایک جانور کا، اور یہ جتنے بھی جانور ہیں سمندر میں رہنے والے ہوں یا اسی طریقے سے جو ہے یہ خشکی میں رہنے والے ہوں اور اسی طریقے سے جو جنگلات میں رہنے والے ہوں، ہر ایک کا اعتماد اللہ رب العزت والجلال کے اوپر ہے. تو انسان تو اشرف المخلوقات ہے، اس کی وجہ سے ساری کائنات کا وجود ہے. اگر اس کا اعتماد رب ذوالجلال کے اوپر نہیں ہوگا تو دوسرے انسان کی حیثیت پھر کیا ہوگی؟ تو اللہ رب العزت والجلال کے اوپر بھروسہ اور اعتماد کرنا، اور جب وہ بھروسہ کرے گا تو اس کے پھل کو وہ دیکھے گا، اس کے نتائج کو وہ دیکھے گا. تو اس لیے دوست بالکل ضروری یہ ہے کہ جو نکاح کا سب سے بڑا جو فائدہ ہے اس سے رزق میں برکت ہوتی ہے. اور دوسری جو چیز ہے، انسان کے عزت کی حفاظت اس کے اندر ہے. عزت کے جوہر کی حفاظت ہے. کیسے؟ کہ اس دنیا کے اندر سب سے با احترام چہرہ، سب سے باعزت چہرہ وہ ہے جو ہم جنس پرستی یا اسی طرح کے جنسی جو چیزیں ہیں ان ساری چیزوں سے جو شخص پاک ہے، وہ اس کائنات کا سب سے محترم چہرہ ہے کہ اپنی جو ہے زندگی کی اس نے حفاظت کی. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے دو چیز کی حفاظت جو خود کر لی، جو دو چیز کی حفاظت کا ذمہ جس نے لے لیا، اس کی جنت کا ذمہ میں خود لیتا ہوں. سب سے بڑی چیز کہ دو چیزیں کون سی ہے؟ ایک تو اس کی زبان ہے، دوسرا اس کی شرمگاہ ہے. اپنی زبان کی حفاظت اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت، یہ دو چیز کا ذمہ انسان لے لے، اس کی جنت کا ذمہ، اس کے جنت میں داخل کرانے کا ذمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے لے. کتنی بڑی چیز ہے. اور اسی طریقے سے دوسری جگہ پر فرمایا، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج. کہ جو تم میں سے شادی کی عمر کو پہنچ جائے اور وہ اس کی استطاعت رکھتا ہے تو کیا کرے؟ وہ شادی کر لے. تو اس سلسلے میں دیر نہیں کرنا چاہیے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے کنبے، قبیلے، خاندان یا اس طریقے سے اور ساری چیزیں، ان ساری چیزوں میں یعنی ایک طریقے سے یہ بھی رسم و رواج ہے. ان رسموں کے ہمارے خاندان میں ایسا نہیں ہوتا ہے، یا ہماری علامت یہ نہیں ہے، ہماری پہچان یہ نہیں، ایسا نہیں. بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہر پہچان سے بڑھ کر کے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہر رسم و رواج سے بڑھ کر کے ہے کہ بندہ عمر کو پہنچ گیا ہے اور اس کے اندر استطاعت ہے تو کیا کیا جائے؟ اس کی شادی کر دی جائے. بچہ ہو یا بچیاں ہو، دونوں اعتبار سے اگر وہ اس کی عمر کو پہنچ گیا ہے اور وہ اس کی استطاعت رکھتا ہے تو چاہیے کہ وہ شادی کر لے. ماں باپ کو بھی چاہیے کہ وہ اس کی شادی جو ہے کرا دی جائے. ورنہ کیا ہوگا؟ یہ جو ہے فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، اور یہ شادی اس وقت میں کرا دینا یہ نگاہ کی بھی حفاظت ہے، اس کی شرمگاہ کی بھی حفاظت ہے، اور اس کی جو عزت کی بھی حفاظت ہے، اس کی عصمت کی بھی حفاظت ہے ہر حال کے اندر. اور یوں کہا جائے، اور آگے بڑھ کر کے اگر یوں کہا جائے تو یوں کہا جائے گا اس کے خاندان کی عزت کی بھی حفاظت ہے. جس قبیلے میں، جس خاندان میں وہ رہتا ہے،
اس خاندان کی بھی عزت اسی کے اندر ہے کہ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے اس فرمان سے اس کو گزار دیا جائے، ورنہ دوست بزرگوں پھر کیا ہوگا، نکاح مشکل ہوگا اور دوسری جو ساری چیزیں وہ ساری آپ لوگوں نے اس کو آسان بنا دیا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اب اسے جو ہے ضرورت ہے اور وہ استطاعت بھی اس چیز کی رکھتا ہے تو چاہیے کہ اس کی جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان جو جیسا فرمان ہے اس فرمان کے اعتبار سے اس راستے سے اس کو گزار دیا کیا ہے، فرمان یہ ہے کہ اس کو اس کی جو ہے شادی کرا دی جائے، اور اس کے آگے ہی بتائے ومن لم یستطع کہ جو اس کی استطاعت نہیں رکھتا ہے، ابھی جو اس کی استطاعت نہیں ہے اور اس مراحل سے گزرنے کی اس کے اندر بھی استطاعت نہیں تو کیا کرے، اس کو چاہیے کثرت سے وہ روزہ رکھے، کیا کرے، کثرت سے وہ روزہ رکھے، کثرت سے روزے رکھنا یہ قاطع شہوات ہے، شہوتوں کو توڑتا ہے، شہوتوں کو توڑتا ہے، روزہ جو ہے شہوتوں کو توڑتا ہے، اس لیے جو ہے سب سے زیادہ ضروری ہے اگر بندے کے اندر استطاعت نہیں ہے لیکن جو ہے ساری چیزیں اب اس کی عمر ہو گئی ہے لیکن استطاعت اس کے سکت اتنی نہیں ہے، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ جو ہے کثرت سے وہ روزہ رکھے، کثرت سے روزہ رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ان ساری چیزوں سے، گناہوں سے، بدنصیبی سے اور خاندان کی عزت سے اور اس کی عزت کی حفاظت ہوگی، اس کی عصمت کی حفاظت ہوگی اور سارا خاندان جس پہچان سے وہ جانا جاتا ہے معاشرے کے اندر ان ساری چیزوں کی لاج رکھ لی جائے گی، ان سارے خاندان کی حفاظت ہو جائے گی، بچے ہوں یا بچیاں ہوں دونوں اعتبار سے ان کی عزت کی حفاظت اس بات کے کرے کہ وہ روزہ رکھے، اور اگر استطاعت بہتر یہ ہوگا کہ وہ شادی کرے، تو دوستوں دونوں اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو باخبر اور خبردار جو ہے دوستوں کو کر دیا ہے، اور اس میں تیسرا جو فائدہ ہے، تیسرا فائدہ یہ بتایا گیا ہے کہ اولاد کا حصول، آج کے زمانے میں ہر انسان چاہتا ہے کہ میرا نام باقی رہے، میرے مرنے کے بعد میری نسلیں جو ہے پروان چڑھے، میرا جو ہے میرے نام لیوا لوگ رہے، لیکن اس کے لیے دوستوں کیا ہوتا ہے کہ اس کو اپنے اولاد کی ضرورت ہوتی ہے، تو نکاح انسان کرتا کیوں ہے کہ اس کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ حصول اولاد، کہ اس کے ذریعے سے جو ہے اولاد حاصل کرو، میرے بچے ہوں، بچیاں ہوں اور آگے چل کے میرے نام لینے والے بنے کہ بھائی جو کس کا لڑکا ہے وہ فلاں کا لڑکا ہو، اور اس کی پھر تربیت ایسی ہو کہ جس گلی سے وہ گزرے لوگ یوں کہیں کہ واقع ہو نہ ہو یہ پھل اسی درخت کا ہے، کہ ایسی ان کے گھر کا ماحول ایسا ہے، ان کی تربیت ایسی ہے کہ اس بچے کا جو ہے طور طریق، اس کے بات کرنے کا انداز، اس کے سارے طور طریق جو بتا رہے یہ پھل اسی درخت کا ہو سکتا ہے، تو حصول اولاد بھی ضروری ہے، ان کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت بھی ضروری ہے، کہ صرف پرورش کر لینا یہ نہیں ہے بلکہ اس کو پروان چڑھانے کے ساتھ ساتھ اس کی بہترین تربیت بھی ہونی چاہیے، اچھی تربیت ہو کہ وہ ماں باپ کی فرما برداری کرتے کرتے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کے اندر آ جائے، ماں باپ کی فرما برداری سے اتنے اور استطاعت ان کے اندر آ جائے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈر اور خوف ان کے دلوں کے اندر آ جائے کہ کل کو ماں باپ رہے یا نہ رہے لیکن رب ذوالجلال کا خوف ان کے دلوں کے اندر رہنا چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے دلوں کے اندر ہونی چاہیے، یہ چیز جب دوستوں وہ دلوں کے اندر ہوگی اب ماں باپ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، اب دنیا سے چلے گئے لیکن کیا ہوگا اپنے پیچھے وہ نیک اولاد کو چھوڑ کر کے گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تزوج الودود الولود، ایسی عورتوں سے شادی کرنا ہے جو کثرت سے بچے جننے والی ہو، کثرت سے بچے جننے والی ہو، ایسی عورتوں سے ہمیں شادی کرنا ہے کہ اولاد ہوگی، ان کی تربیت ہوگی، وہ کل کو چل کر کے ماں باپ کے نام کو روشن کریں گے، تو دوستوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان یہ بھی ہے کہ کل کو قیامت کے دن میں ساری امت کے سامنے فخر کروں گا، کیوں؟ جو کثرت سے جو ہے دوستوں اولادیں ہوں گی اور سب سے بڑی صف جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی، آپ کی امتی کی ہوگی کہ جو زیادہ سے زیادہ اولادیں ہوگی اور نیک اور فرما بردار ہو اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر کے دنیا سے جانے والے ہو، تو پھر کیا ہوگا آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کے اوپر دوستوں فخر فرمائیں گے، اور یہ فخر کی چیز ہے چاہے دنیا اسے کچھ بھی سمجھتی رہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہر رسم و رواج سے اور ہر طور طریق سے اور دنیا کے کسی بھی قسم کے جو ہے لوگوں کی جو بھی سمجھ ہو اس سمجھ سے جو ہے اوپر ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کسی بھی حال کے اندر وہ جو ہے خراب نہیں ہو سکتا ہے، اس کے اندر جو انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان امت کے فائدے کے لیے ہے،
ایک بات یوں سمجھے کہ ہم کہاں سے کھلائیں گے، کہاں سے کیا کریں، نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ ہر آنے والا مہمان رب ذوالجلال کے ذمے میں ہے۔ یہ دنیا والے لوگوں کا قانون ہے کہ جو زیادہ پڑھا لکھا ہوگا اور اس طرح سے پڑھا ہوگا اس کو ہم نوکری دیں گے، یعنی اس کے گھر کا دیا جلائیں گے۔ رب ذوالجلال کا قاعدہ قانون ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت والجلال کا قاعدہ اور قانون یہ ہے کہ دنیا میں آنے والا ہر شخص وہ ہمارا مہمان ہے، اس کا رزق ہمارے ذمے ہے۔ اس لیے لوگوں کو بھی اس سلسلے میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، کہاں سے پورا کروں گا اور کہاں سے کیا کروں گا، نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمارے یہاں کوئی مہمان بھیجا ہے اس کے رزق کا ذمہ بھی اللہ تعالیٰ کے ذمے میں، اگر اس نے بھیجا ہے تو پھر کیا ہوگا، ہمارے رزق میں بڑھوتری اللہ رب العزت والجلال ضرور بھی ضرور فرمائے گا۔ لیکن بندوں کو چاہیے، لوگوں کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العزت والجلال کے اوپر بھروسہ کرے، اعتماد کرے، اور ایسا اعتماد جیسا کہ اعتماد کرنے کا دوسرے لوگوں کا حق ہے۔ اور اس اعتبار سے دوستوں اگر ہم بھروسہ کریں گے تو پھر کیا ہوگا، اس بھروسے کا وہ پھل دیکھے گا، اس کے نتائج کو وہ دیکھے گا، اور اس کے بعد دوستوں کو یہ ہے کہ اس سے طمانینت اور سکون حاصل ہوتا ہے۔ عادی کرنے کا جو فائدہ ہے، دل کا سکون اور اطمینان، اور اس طریقے سے جو ہے ایک طریقے سے وہ چیز اس کے اندر حاصل ہو جائے، ایک سکون حاصل ہو جائے۔ جب تک اس کی شادیاں نہیں ہوئی تھی وہ کبھی جو ہے اس کے دل میں بے چینی اور یہ ساری چیزیں رہتی تھی، لیکن اب ایک راستہ اس کو مل گیا ہے، اس راستے کے اوپر دوسرے وہ چلے